مبارک کی شہزادے سے وفاداری۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ اچانک وہ بادشاہ ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا بہت علاج کروایا لیکن بادشاہ کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت چھوٹا تھا۔ اسے اس کی بہت فکر ہونے لگی کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اس لیے اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو ایک وصیت کی۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وصیت کیا ہوتی ہے؟ آیان: مجھے پتہ ہے، وصیت واہ سے لکھتے ہیں۔ پنکی: ارے بھائی، میں وصیت کے ہجے نہیں پوچھ رہی بلکہ اس کے معنی پوچھ رہی ہوں۔ اشارہ: جسے صاف صاف کر کے لکھا جائے اسے وصیت کہتے ہیں۔ پنکی: نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اپنا گھر، اپنے پیسے جس کو اس نے دینا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ایک کاغذ پر لکھتا ہے۔ اگر اس کے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں لکھ دیتا ہے کہ کس بچے کو کیا۔ وہ یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے۔ کافی: اچھا، پھر آگے کیا ہوا؟ پنکی: مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ کہانی اچھی لگی ہے۔ کافی: ہاں، مجھے بادشاہ والی کہانی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں جن، دیو اور پری ہوتی ہے اور اس میں بڑے بڑے ڈراؤنے تماشے ہوتے ہیں۔ کبھی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں اور کبھی سلیمانی ٹوپی پہن کر لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ فرید: اچھا آپی، بتائیں کہ بادشاہ نے اپنے بھائی کو بلا کر کیا کہا؟ پنکی: اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے اور اب شاید میں زندہ نہ رہ سکوں۔ میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور جب تک یہ بڑا ہو کر اس قابل نہ ہو جائے کہ یہ حکومت سنبھال سکے، اس وقت تک تم اس کا اور حکومت کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دینا اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے حکومت کر دینا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کا بھائی حکومت کرنے لگا اور پوری سلطنت اس نے قبضے میں لے لی۔ اس نے بادشاہ کے بیٹے کو ایک الگ محل میں اس کی خاص تعلیم و تربیت کرنی شروع کر دی اور اس کے لیے ایک خاص نوکر رکھا جس کا نام مبارک تھا اور وہ تقریباً ہر کام میں ماہر بھی تھا اور وہ ہر وقت شہزادے کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اس کو پڑھانے اور ہنر سکھانے کے لیے الگ الگ استاد رکھے گئے۔ شایان: آپی، یہ ہنر کا کیا مطلب ہے؟ پنکی: جیسے کسی کام کو سکھانا، مثلاً گھوڑ سواری، تیر یا تلوار چلانا سکھانا۔ غلیل جس سے تم نشانے لگاتے ہو وہ سکھانا۔ آیان خوشی سے جلدی بتاتا ہے، میں غلیل سے پتھر مار کر درخت سے آم توڑ لیتا ہوں۔ فرید: آپ چپ کرو نا، آگے کہانی سننے دو۔ پنکی: اچھا بھائی، اب شہزادہ گھوڑا چلانے میں، تیر اندازی اور نشانہ لگانے میں بھی ماہر ہو چکا تھا۔ ایک دن شہزادے کے خاص نوکر نے اس سے کہا کہ اب آپ 18 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور آپ نے تمام ہنر بھی سیکھ لیے ہیں، اس لیے اب
وقت آ گیا ہے کہ ہم بادشاہ کو جا کر بتائیں کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں۔ مبارک شہزادے کو اس کے چچا کے پاس لے گیا اور کہا کہ شہزادہ اب حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے، لہٰذا اب آپ یہ حکومت اس کے حوالے کر دیں۔ شہزادے کے چچا نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو وزیروں کے مشورے کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ اشارہ: اب اس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی۔ پنکی: تمہیں کیسے پتا کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہوگی؟ اشارہ: جب میں کوئی کام نہیں کرتی تو امی مجھے کہتی ہیں کہ اچھا اب تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے اس لیے تم یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ پنکی: تم تو بڑی ہوشیار ہو، تمہیں تو پہلے سے ہی سب باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ کافی: اب یہ نیت کیا ہوتی ہے؟ ایان: جب ماما مجھے کچھ کھانے کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شایان کو بھی اس میں سے دینا ہے تو میری نیت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ میں سارا کا سارا خود لینا چاہتا ہوں۔ پنکی: اور واقعی بھائی ایسا ہی تھا، وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو سلطنت دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے وزیروں کا بہانہ کر کے کہا کہ میں ابھی نجومیوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں کہ کون سا دن اس کو حکومت دینے کے لیے ٹھیک رہے گا۔ اس کے والد کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کی شادی شہزادے سے کی جائے، اس لیے پہلے نجومیوں کے مطابق وہ جو دن اچھا بتائیں گے اس دن شہزادے کی شادی ہوگی اور پھر بعد میں اس کے حوالے سلطنت کی جائے گی۔ لہٰذا نجومیوں کو بلایا گیا اور بادشاہ نے پہلے ہی نجومیوں کو خفیہ طور پر کہہ دیا کہ وہ شادی کی تاریخ دیر سے بتائے۔ عروش: ہاں، بادشاہ نے ایسے کیوں کیا؟ شادی ہوتی تو بڑا مزہ آتا، سب نئے نئے کپڑے پہنتے اور مزے مزے کے کھانے کھاتے۔ ایان: تمہیں تو بس کھانے ہی کے خواب آتے ہیں، وہ تو بادشاہ نے ایک چالاکی کی تھی۔ پنکی: ہاں بالکل، ایان ٹھیک بتا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ ابھی اپنی حکومت شہزادے کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نجومیوں نے سب کو بتایا کہ اس سال تو شہزادے کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سال اس کے لیے منحوس ہے۔ بادشاہ نے شہزادے کے خاص نوکر مبارک سے کہا کہ ابھی شہزادے کو ایک سال اور اس کے حوالے سلطنت بھی کریں گے اور اس کی شادی بھی۔ عروش: کتنے گندے چچا تھے اس کے، وہ تو لالچ کرنے لگ گئے۔ اس کو اللہ میاں نے سزا نہیں دی۔ پنکی: ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، تم آگے سنو۔ اللہ پاک فوراً تو سزا نہیں دیتے، پہلے انسان کو موقع دیتے ہیں کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ نے بھی اپنے لالچ میں ایک ترکیب سوچی کہ اسی طرح ایک سال ٹل جائے، لوگ بھول بھال جائیں گے۔ بادشاہ نے بعد میں شہزادے کے خاص نوکر مبارک کو بلایا اور اسے کہا میں تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام دوں گا اگر تم کسی طرح شہزادے کو قتل کر دو۔ لیکن مبارک کو بادشاہ کی یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ وہ شروع ہی سے شہزادے کے ساتھ رہتا تھا، اس کو شہزادے سے بہت محبت تھی۔ مبارک یہ سن کر بہت اداس ہوا اور پریشان ہو گیا۔
شہزادے نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اشار: وہ بیچارہ کیا خبر لے گا، اس پر تو خود مصیبت آنے والی ہے۔ پنکی: مبارک نے شہزادے سے کہا کہ تمہارے چچا تمہیں قتل کروانا چاہتے ہیں، ان کے دل میں لالچ آ گیا ہے، وہ آپ کو حکومت نہیں دینا چاہتے۔ شہزادے نے تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ مبارک نے سوچتے ہوئے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں، اور وہ پھر اس کو محل کے تہخانے میں لے گیا۔ وہاں پر 40 مٹکے رکھے ہوئے تھے، ہر مٹکے پر سونے کی اینٹ اور اس پر زمرد کے پتھر سے بنا ہوا ایک بندر رکھا ہوا تھا۔ صرف ایک ایسا مٹکا تھا جس پر نہ تو سونے کی اینٹ تھی اور نہ ہی بندر تھا۔ شہزادے نے حیران ہو کر مبارک سے پوچھا کہ یہ ایک مٹکا کیوں خالی ہے؟ مبارک نے اس کو بتایا کہ ملک صادق، جو جنوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کے والد کا دوست تھا۔ وہ ہر سال تحفے تحائف لے کر اس بادشاہ کے پاس جاتے تھے، اور واپسی پر ملک صادق ایک زمرد کا بندر آپ کے والد کو تحفے میں دیتا تھا۔ میں نے ایک دن آپ کے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ بندر کس کام کے ہیں، یہ تو بے جان ہے۔ تو بادشاہ نے مجھے بتایا کہ یہ بہت کام کے ہیں، اور جب یہ 40 بندر پورے ہو جائیں گے تو ہر بندر کے قبضے میں 1000 دیو آ جائیں گے۔ فرید: یہ دیو کیا ہوتا ہے؟ کافی جلدی سے، میں نے دیو کی بہت ساری کہانیاں پڑھی ہیں، ہم نے کل ایک فلم بھی دیکھی۔ شایان: میں نے بھی دیو کی کہانی یوٹیوب میں دیکھی تھی۔ پنکی: ارے بھائی، اب جلدی سے سنو کہ آگے کیا ہوا۔ دیو کی کہانیاں تو سب نے سنی ہوئی ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لفظ اصل میں دیوی ہے، اور یہ جنوں سے بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن ابھی ایک مٹکا خالی تھا، اس پر کوئی بندر اور سونے کی اینٹ بھی نہیں تھی۔ اس وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے والد کے دوست کے پاس لے جاؤں اور اس سے مدد کرنے کے لیے کہوں کہ وہ اپنے دوست کے بیٹے کی مدد کریں تاکہ اس کو اپنی سلطنت واپس مل جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ آخری بندر بھی آپ کو دے دے تاکہ آپ طاقتور ہو کر اپنے چچا کا مقابلہ کر سکیں۔ شہزادے کو یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ پھر مبارک بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے، لیکن اگر ہم شہزادے کو ابھی مار دیتے ہیں تو رعایا آپ کی مخالف ہو جائے گی۔ میں شہزادے کو گھوڑ سواری کی تربیت کے بہانے جنگل میں لے جاتا ہوں، اور وہاں لے جا کر اس کو مار کر زمین میں دفن کر دوں گا، اس طرح لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بادشاہ کو اس کی یہ ترکیب پسند آئی، اور اس نے اس کو شہزادے کو لے جانے کی اجازت دے دی، اور کہا کہ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے تو واپسی پر میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا، اور اپنی حکومت میں ایک عہدہ بھی دوں گا۔ اچھا بچوں،
اب بتاؤ کہ آگے کیا ہوگا؟ اشار: وہ اسے جنگل میں لے جائے گا لیکن مارے گا نہیں، کیونکہ وہ تو اس نے بادشاہ سے اجازت لینے کے لیے جھوٹ موٹ کہا تھا۔ اور پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔